اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ یا اللہ یہ بہت اہم سورہ جو تیرے نام کے ساتھ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمانا اور ہمیں اس کے اوپر اسی طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا جس سے تو راضی ہو جائے انشاءاللہ العزیز۔ اس سورہ کے بارے میں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سورہ ہے پورے قرآن میں جو کہ عورتوں کے لیے، جس کا نام ہی سورۃ النساء ہے، عورتوں کے لیے ہے، لیکن اس میں حکم مردوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں وہ اہم چیزیں، اہم باتیں جہاں سے عورتوں کو اٹھا کھڑا کیا، جہاں سے ایک طرح کی ریولیوشن آ گئی، ایک طرح سے ان کا بالکل سٹیٹس چینج ہو گیا، زندگی چینج ہو گئی، جو کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، وہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا۔ کہ یہ سورہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، تو غزوہ احد کے بعد کی جو صورتحال ہے ہم نے اس کو پڑھا سورہ آل عمران میں، اور اس میں جو آخری احکام اللہ تعالیٰ نے دیے تھے اسی کے ساتھ اس سورہ کو شروع کیا گیا، اور اس کی کنٹینیویشن کہہ لیں۔ اس کے بعد جو حالات پیش آئے ان کے بارے میں اللہ کے احکامات تھے اس میں۔ اور اس سورہ کے بارے میں ایک بہت ہی پیاری بات جو مجھے ایک میں نے ریورٹڈ مسلمہ کی جو ہے نا وہ میں نے پڑھی، جو تھی ہسٹری، تو اس میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ میں نے جو ہے جب سورہ نساء پڑھی تو مجھے اتنا زیادہ اس اللہ پہ پیار آیا کہ جس نے یہ جو ہے نا چیزیں، یہ احکامات ہمارے لیے نازل فرمائے، تو اس سے جو ہے وہ مجھے ہوا کہ میں یہ سارے جو کانسیپٹس ہیں اسلام کے بارے میں اور عورتوں کے بارے میں تو وہ سب غلط ہیں، اور میں نے اسلام قبول کیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا قبول کرتے ہیں، اس میں سے ہم کتنا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمیں کس طرح فیل ہوتا ہے، ہمیں اپنے اللہ پہ کتنا پیار آتا ہے، ہمیں اپنے اللہ کے احکامات جان کے کتنا اچھا لگتا ہے، اور ہم اس سے کوششیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور ضروری بات جو اس کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ ہم عام طور پہ جب کسی اور کے لیے پڑھتے ہیں کچھ چیزیں، کچھ احکامات، کچھ باتیں کہ یہ اس کو کرنا چاہیے، یہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، تو ہمیں بہت زیادہ اس میں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ یہ اپنے ڈیوٹیز کو پورا نہیں کر رہے تو اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، یا ہم جو ہیں وہ ایسی سچویشن میں ہیں۔ لیکن اصل میں یہ ہونا چاہیے جو بھی ہم دیکھیں، جو بھی ہم پڑھیں، جو بھی ہمیں اس طرح کی جو باتیں ہیں، چیزیں ہیں، اس کو ہم سیکھیں کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کسی کو چینج نہیں کر سکتے، صرف خود کو چینج کر سکتے ہیں، اور ہم اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں سب سے زیادہ پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلے، ہم امپاورمنٹ ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عورت کو کیا مقام دیا ہے، اس کے کیا حقوق رکھے ہیں، اس کے لیے کتنی زیادہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپیس رکھی ہے اس سوسائٹی میں، اس دنیا میں کتنی اہمیت دی ہے اس کو۔ اور دوسری طرف ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ وہ مرد جو یہ سارے حقوق پورے نہیں کرتے، وہ مرد جن کو ان ساری باتوں کا نہیں پتہ، وہ جو معاشرے میں پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے، تو وہ کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ ہماری گودوں سے آتے ہیں۔ اگر ہم ان کو درست نہیں کر سکتے، ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ان سے لڑیں اور ہم ان کو یہ سنائیں اور ان کو بتائیں، جو کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ اپنے ہسبینڈ کو نہیں سکھا سکتے، آپ جو لوگ گرون اپ ہو جاتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے، اپنے بھائیوں کو بھی، ایون ان کو بھی آپ کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن جو ہماری نسلیں ہیں، جو ہماری گودوں میں ہیں، ان کو ہم کر سکتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کوئی بھی دیکھ لیں، ہسٹری میں دیکھ لیں کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ انسان جلد باز ہے، انسان
کہ ہم چاہتے ہیں کہ فوراً جو ہم سیکھ رہے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہمیں حقوق مل رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ پرابلمز ہو رہی ہیں، وہ رائٹ اوے ہم ان کو یہ بات کریں اور یہ درست ہو جائیں، اور بس ہم ان کو یہ بتا دیں اور بس یہ سیدھے ہو جائیں۔ حالانکہ جو بھی اللہ کے نبی گزرے، جو بھی لوگ گزرے، جن آپ دیکھیں انہوں نے زندگیوں میں کوششیں کی، زندگیوں میں ان کو سم ٹائم کوئی رزلٹ نہیں ملا، لیکن بعد میں سبحان اللہ انہوں نے نسلوں کو، امتوں کو چینج کر دیا۔ تو یہی ہمیں سوچنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے یہ دنیا جو ہے بالکل نہیں بنائی کہ ہم اس میں سارے مزے لیں اور ہم اس میں جنت بنا کے یا کسی طرح سے جو ہے ہم اس میں جنت کے لیے صرف کوششیں کرنے آئے ہیں۔ اگر ہمیں جنت چاہیے، اگر ہمیں یہ سکون چاہیے، اگر ہمیں یہ خوشیاں چاہیے، تو ہمیں صرف یہ کرنا ہوگا کہ ہم ان چیزوں کو ایز مچ ایز پریکٹس کریں، اور ان لوگوں کو جن کے اوپر ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں، جن کو ہم سنوار سکتے ہیں، ان کو سنواریں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں حکمتیں سکھائے اور ہم ایسا کر سکیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ جو ہے وہ 3 سے 5 ہجری میں نازل ہوئی، مدنی سورہ ہے۔ اس کا نام جو ہے النساء الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے، سورہ طلاق کو النساء الصغریٰ کہا جاتا ہے نا۔ اور کبریٰ اور صغریٰ کا جو یہ صفت ہے، یہ سورہ کی طرف پلٹتی ہے، نساء کی طرف نہیں۔ چھوٹی عورتیں اور بڑی عورتیں نہیں، چھوٹی سورہ اور بڑی سورہ، یعنی عورتوں کے بارے میں بڑی سورہ اور عورتوں کے بارے میں چھوٹی سورہ، یہ اس کے میننگ ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورہ میں جو خاص موضوعات ہیں اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقوی کو، بہت زیادہ تقوی سے سٹارٹ ہوئی یہ سورہ، اور پھر بریکٹس اس میں پہلی آیت میں بھی تقوی کی بریکٹس لگا دیں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں طبقے کے کمزور لوگوں کی بات کی۔ اس کا آغاز ہی اس طرح سے ہوا نا، کہ جس میں وہ لوگ جو خود اپنا حق، اپنا حصہ نہیں لے سکتے، جو خود اس طرح کی پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ ان ساری چیزوں کو حاصل کر سکیں جو ان کا حق ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں خاص طور پر ہدایات دیں، اور اس میں طبقے کے کمزور لوگوں میں یتیم اور عورتوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ یتیم بھی اکیلا رہ جاتا ہے، اور عورت بھی جب اپنا گھر چھوڑ آتی ہے تو اس کو پروٹیکشن دینے والا اور اس کے خیال رکھنے والے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پھر آپ کی جو ہے وہ حالات اور اس کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ لوگ آپ کا حق دیتے ہیں کہ نہیں۔ نہ صرف یہ کہ آپ اگلے گھر میں، بلکہ اپنے گھر میں ہی، اپنے ماں باپ کے زیر سایہ ہی ایسی سچویشن تھی اس وقت کہ عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوتی تھی، اور ابھی بھی ہم دیکھیں گے ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے کہ ابھی بھی یہی کچھ بہت ساری جگہوں پہ ہو رہا ہے، جس کو کہ ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ اس میں عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور یتیموں کے بارے میں بھی ان کے جذبات، احساسات، ملکیت، رائے اور اہمیت کا ذکر کیا، اور پھر گھروں کے بارے میں کہ گھروں میں بہترین جو ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی ہدایات دیں کہ ہم اپنے گھروں کو کیسے بہترین بنا سکتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں ایسے بہترین طریقے سے ہم رہ سکتے ہیں، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے خوش و خرم زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ تو یہ وہ احکامات ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر سب کے سب ان کو سیکھ لیں، جان لیں، سمجھ لیں، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگیاں گزاریں، تو یہ وہ والے احکامات ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ ہدایات دیتا ہے گھروں کے بارے میں، کہ ہمارے گھروں کے ماحول، ہمارے گھروں میں امن، سکون، گھروں کا جنت بن جانا ممکن ہو سکتا ہے۔ اور اس میں صلاۃ الخوف اور جو کہ ذات الرقاع میں جس کے حکم آئے تھے وہ بھی ہے، ان کا ذکر ہے۔ تیمم جو غزوہ بنو مستلق میں تھا اس کا ذکر بھی ہے۔ پھر عورتوں کا نشوز، مردوں کا نشوز، صرف عورتوں کا نشوز نہیں، ہم عام طور پہ صرف عورتوں کے نشوز کے بارے میں سنتے ہیں، گو کہ اس کے بارے میں زیادہ آیات آئی ہیں، لیکن مردوں کے نشوز کی بات بھی ہوئی ہے۔ اور پھر کردار سازی، کہ اپنی ہم انفرادی اور اجتماعی کردار کو کیسے بلند کر سکتے ہیں، کیسے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، غزوہ احد کے بعد کی صورتحال سے سبق لیتے ہوئے ان ساری چیزوں کے بارے میں اس میں جو ہے ہمیں ملیں گی ہدایات۔
اور پھر اللہ اور اس کے نبی کی غیر مشروط اطاعت، اور اس کے انڈر، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے انڈر دوسری اطاعتیں، حکمران کی ہو، چاہے شوہر کی ہو، چاہے ماں باپ کی ہو، کسی کی بھی اطاعت ہو اس کے انڈر۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے۔ یہ اس کے خاص خاص موضوعات تھے، اہم باتیں تھیں، اور وہ چیزیں جو اس کو پڑھتے ہوئے ہمیں اپنے ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی ضروری بات دوبارہ کہوں گی کہ ہم اس کو پڑھتے ہوئے جب ہمیں یہ احکامات نظر آئیں تو پلیز ہم اپنے شوہروں سے، ہم اپنے ان لوگوں سے جو ہمیں یہ حقوق نہیں دیتے اور اس طرح سے سلوک نہیں کرتے، ہم ان سے ناراض ہوں اور ہمارے دلوں میں اس کے لیے تنگی آئے، اور کیا ہم جو ہے اس طرح کی کوئی بات سوچ کے خود ہی فرسٹریٹڈ ہوتے ہوئے اپنے بیہیویئر، اپنے ایٹیٹیوڈ جو ہیں ان کو خراب کریں۔ اس سے ہم یہ سوچیں کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم اس کو صحیح کرنے کے لیے کتنی کوشش کر سکتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ حکمتیں سکھائے کہ ہم آئندہ کے لیے کوششیں کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعائیں کریں۔ زندگی میں کوئی رزلٹ نہ بھی ملے تو ہمارے بعد ایٹ لیسٹ یہ چیزیں جو ہیں ان لوگوں میں جائیں اور ہمیں ان کا ہمیشہ ہمیشہ ثواب ملتا رہے، کیونکہ ہم یہاں پتہ نہیں کتنے دیر ہے نا، کسی کا لمحے کا نہیں پتہ، لیکن اس کے بعد بھی دیکھیں ہماری جو اب ہم عمر کے جن حصوں میں ہیں، عام طور پہ لوگ تو 60 ہے جو ایوریج جو ہے نا ایج، تو اس میں ہمارا کتنا ٹائم رہ گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس، جو ہم نے سورہ آل عمران کی آخریات پڑھی تھیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین سے کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو، صبر کرو، صبر کرنے والوں میں صبر کے معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو، رابطے رکھو، تیاری رکھو، چیزیں وہ ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہی تھیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سے جو بات مومنوں سے کہی تھی اب اس کو پوری انسانیت پہ پھیلا دیا، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے، یہ ایسی چیز ہے، گھر ایسا یونٹ ہے جس سے پورا معاشرہ بنتا ہے۔ تو اس کو درست نہیں کریں گے اور ہر ایک کو، چاہے وہ مومن ہے چاہے نہیں ہے، اس کے لیے یہ بات لازمی اور اہم ہو جاتی ہے نا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبحان اللہ اس سورہ کے آغاز میں ہی فرماتے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہوگا انشاءاللہ سب لوگوں کو، کہ یہ جو آیا ہے یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے۔ اور اور ہم میں سے سبحان اللہ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کتنے لوگ ہوں گے نا کہ جنہوں نے یہ خطبہ سنا ہوگا، یا ہمیں علم ہے کہ یہ خطبہ کا حصہ ہے اور اس کا کیا تقاضا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور بہت لمبے عرصے ہو گیا ہے شادی ہوئے ہوئے، یا ہم اور بہت سی شادیوں میں جاتے ہیں، ہم اس خطبہ کو سنتے ہیں لیکن اکثر تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، اور اگر کوئی سمجھانے والا بھی ہو تو ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ تو یہ بھی ہمیں آج دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اس وقت کیا بات جو ہے، اللہ تعالیٰ کا کون سا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کون سی نصیحت ہے جس کو لے کے ہم اس رشتے کا آغاز کرتے ہیں اور ایک نئے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اور یہ سبحان اللہ، یا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہا، اے لوگو، تو ہر ایک کو کہہ دیا، جس میں کیا ہے، ساس بھی شامل ہے، سسر بھی شامل ہے، نند دیور بھابیاں بھی شامل ہیں، اس میں وہ لڑکی بھی شامل ہے جو جا رہی ہے، یعنی دونوں طرف جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب کیا کریں، اتقو، اللہ سے ڈریں، ربکم، جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا پالنے والا ہے، جو قیم ہے، جو مالک ہے، جو منعم ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہر انسان کے لیے اللہ کر رہا ہے، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مومن ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پہ اس بات کا اتقوا اللہ نہیں کہا، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ الہ کوئی مانتا ہے، اس کو کوئی نہیں مانتا، تو اللہ میں تو الہ کے معنی آ جاتے ہیں نا، کہ جو پرستش کے لائق ہے، جو ورشپ جس کو صرف کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیکن رب تو ہر کسی کا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگو، سب کے سب ڈرو اللہ سے، الذی، جو خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، سوری میں اس کے وہ میننگ جو ہے وہ اس کو نہیں کر پا رہی، سوری میں بھول ہی گئی، میرے ذہن سے نکل گیا، انشاءاللہ میں اس کو کرتی ہوں۔
یا اے ایہا اے وہ لوگو الناس لوگو اتقو ڈرو فعل امر امر کا صیغہ ہے حکم دیا گیا ہے نا ربکم اپنے رب سے کون سا رب ربکم رب رب کم تمہارا قیم مالک منعم مربی رب کے میننگ میں ساری چیزیں شامل آ جاتی ہیں اس کو ایکسپلین کیا تھا میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا الذی جو خلقا پیدا کیا کم تمہیں من سے نفس نفس جان واحدہ ایک واحد اور واحدہ مؤنث ہے نفس کیونکہ مؤنث عربی زبان میں جانا جاتا ہے تو نفس واحدہ ایک جان سے اور خلق پیدا کیا خلق یہاں پہ بھی آیا یہاں پہ بھی آیا خلق مین پیدا کرنا منہا من سے ہا اس ہا ضمیر ہے اس سے کس کی طرف پلٹ رہی ہے نفس کی طرف کیونکہ نفس مؤنث ہے تو ہا کی ضمیر بھی مؤنث آئی زوجہا زوج جوڑا ہا اس کا کس کا نفس کا ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں ہی نہیں ملے گا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام تو میل تھے نا لیکن ہاں ہمیں اس لیے مل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نفس کی طرف جو ہے وہ ساری ضمیریں جا رہی ہیں اور بسا بسا پھیلا دیا من سے ہما ان دونوں سے اب اس نفس سے ایک اس کا جب جوڑا بنا دیا تو پھر اللہ نے ان سب سے پھیلا دیے رجالن مرد کثیرہ بہت سارے اور نساء اور عورتیں سبحان اللہ اتنا حصہ جو ہم نے پڑھا اس میں سب سے پہلی بات تقویٰ کی تھی اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ساری باتیں یہ جو خطبے میں اس کو شامل کیا گیا اور اللہ کے نبی اس کو ہمیشہ پڑھتے تھے خطبے میں اس حوالے سے بات کرتے ہوئے اگر ہم سوچیں تو ہر ایک کو کہہ رہا ہے اور جنرلی بھی ہر جگہ پہ جہاں بھی جس مقام پہ جس پوزیشن میں جس حیثیت میں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ ہم سب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے جو تمہیں پرووائڈ کر رہا ہے جب جتنی تمہارے جب تک تم زندہ ہو جو تم جان ہے تمہارے اندر جو سانس لے رہے ہو جو تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں علم دے رہا ہے جو تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ساری پروویژنز دے رہا ہے وہ کون ہے وہ رب ہے جو تمہارا خالق ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے کیسے پیدا کیا نفس واحدہ ایک نفس سے ایک جان سے یعنی جب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ساری باتیں یہ ساری چیزیں یہ سارے جو کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں اور جو ساری ہمارے اندر ڈفرینٹ جو ہیں قبائل کی بنیاد پر شکلوں کی بنیاد پر علم کی بنیاد پر کسی بھی بنیاد پر جو بھی جیسے ہندوؤں میں ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ برہمن کے سر سے پیدا ہوا اور وہ پاؤں سے پیدا ہوا اور وہ اس کے لحاظ سے ان کی وہ کرتے ہیں اسی طرح سے ہٹلر کے نے اس طرح کی کلاسیفیکیشنز کی تھیں کہ جن کے نقوش اچھے ہیں اور خوبصورت ہیں اور تو وہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں اور جن کے بھدے ہیں اور کمپلیکشن جو ہیں وہ براؤن ہیں یا بلیک ہیں تو وہ ادنا درجے کے لوگ ہیں کسی بھی طرح کی کلاسیفیکیشن جو ہے کسی بھی طرح کی جو اس طرح کی ریسزم ہے یا جو ہم ذاتیں اور وہ سب کرتے ہیں اونچ نیچ اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا بتا دیا کہ تم سب کے سب ایک نفس سے پیدا ہوئے ہو ایک جان سے پیدا ہوئے ہو اور اس ایک ہی طرح کے ہو سب کے سب کا جد امجد ایک ہی ہے یہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں سید ہوں اور میں فلاں ہوں اور میں رائی ہوں اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے وہ کرو اصل میں اینڈ پہ جا کے تو تمہارا سب کا سب جو سورس ہے جو ایک جان اللہ نے پیدا کی اسی سے آئے ہو سب اسی سے جا ملتے ہو تو اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں واتقو اور پھر دوبارہ تقویٰ یعنی ادھر سے شروع کیا اور پھر اس کے بعد یہاں پہ بھی کیونکہ یہاں سے پھر اب یہ جنرل پوری ہر طرح کی بات ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ ہیں اس کے بارے میں ہے اور پھر یہ اسپیشلی جب آپ نکاح کے خطبے میں اس کو شامل کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ بات بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے واتقوا اللہ اور اتقوا تقویٰ کرو اللہ کا اور یہاں پہ پھر اللہ کا لفظ استعمال ہوا کیونکہ
یہ زیادہ اس میں زور، اس میں زیادہ جو ہے اس پہ امفسس ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ جس کو تم معبود جانتے ہو۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں، جو اللہ کو اللہ جانتے ہیں اور اس کے نام پہ یہ رشتے قائم کرتے ہیں۔ الذی، جو، تساءلون، تم سوال کرتے ہو، تا، تم، سآلہ، سوال کرنا، اور باؤ نون جمع کے لیے لگ گیا نا، تساءلون بھی، بھی ساتھ، ہی اس کے، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، والارحام، اور ارحام، اور ارحام کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی تم سوال کرتے ہو کس کس کا نام لے کے؟ ایک اللہ کا نام لے کے، اور دوسرا ارحام یعنی رحموں کا، رشتوں کا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جس کے ذریعے سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، کہتے ہیں نا تم اپنے ماں کی خاطر، باپ کی خاطر، اپنے فلاں کی خاطر، تو یہ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ان سے ڈرو، اور اگر اس کی طرف پلٹتی ہے، اور اگر تساءلون کی طرف پلٹے گی یہ بات، تو پھر ہوگا کہ ان کے نام لے لے کے تم جو ہے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک اللہ کا نام لے کے سوال کرتے ہو کہ اللہ کے لیے یہ کر دو، اللہ کے لیے، اللہ سے ڈرو، اور اللہ کا ڈراوا دے کے اور اللہ کا نام لے کے ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور دوسرے ارحام کا، اور دوسری طرح سے اس کے میننگ یہ ہوں گے کہ اللہ سے ڈرو اور رحم کے رشتوں سے، ارحام سے، جس سے رحم، جس سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور اس میں وہ سارے رشتے جو رحم کے ذریعے سے ہمارے سے جڑتے ہیں، چاہے وہ محرم ہو چاہے وہ نامحرم ہو، اس میں نامحرم بھی ہوتے ہیں رشتے، یعنی کہ سم ٹائم ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ یہ محرم رشتوں کے بارے میں کہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ محرم ہے یا نامحرم ہے، لیکن ارحام سے جڑے ہوئے ہیں، رحموں سے جڑے ہوئے ہیں۔ رحموں سے جڑے ہوئے رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ کہ جن میں آپ کے بہن، بھائی، اور پھر اس کے بعد آپ کے ماں باپ کے ذریعے سے جو رحم کے رشتے آپ کے ہوتے ہیں، جن سے آپ کا باپ پیدا ہوا اور اس کے ساتھ جو رشتے جڑے ہوئے ہیں، اور ماں اور اس کے ساتھ جو رشتے جڑے ہوئے ہیں، ظاہر ہے اس میں پھر آپ کے کزنز بھی آتے ہیں، اور ایسے لوگ آتے ہیں جو نامحرم ہو سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے رحم کے رشتے ہوتے ہیں۔ تو ان اللہ، بے شک اللہ کانا ہے، اعلیٰ پر، کم تم، رقیبہ رقیب رقابہ کیا کہتے ہیں؟ فق رقبہ، گردنیں چھڑانا، رقیب رقبہ گردن کو کہتے ہیں نا۔ تو بے شک اللہ ہے تمہارے اوپر رقیب، تمہیں بہت بہت قریب سے نگرانی کرنے والا جو ہو نا۔ کبھی ہم ہوتا ہے نا کہ ہم بچوں کو جیسے لے کے چلتے ہیں تو انگلی پکڑ کے چلتے ہیں، یا پھر ہم ان کو اس طرح سے کسی، جیسے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیش لگا دیتے ہیں، بچوں پہ بھی لیش لگا دیتے ہیں، یا کہ ساتھ ساتھ رہیں، ادھر ادھر نہ جائیں، نگرانی رہے، ہم ادھر ادھر چلے گئے گم نہ ہو جائیں یا ایسے۔ تو لیکن کبھی ہوتا ہے کہ ہم جیسے بچوں کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ ہم کہ یہ کہیں ادھر ادھر دیکھیں بھی نہ، کہ ایسی چیز کو کہ جو پہ جیسے جیسے ٹوائز ہیں یا کینڈیز ہیں یا بہت کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہم ان کو روکنا چاہتے ہیں، ہم گردن پکڑ لیتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا قریب ہے تم سے، اتنا اس کو اتنی سخت نگرانی کرنے والا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری گردن سے، اگر کوئی آپ سے دور ہو، اس کو آپ نے پکڑنا ہو تو اٹھ کے آپ کو اس کو پکڑنا پڑے گا، یا پھر آپ اس کو ہاتھ سے پکڑیں گے، بازو سے پکڑیں گے، بھاگ لے تو پیچھے سے پکڑیں گے، لیکن ہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اتنا قریب ہے، شہ رگ سے بھی قریب، کہ وہ تمہیں تمہاری گردن سے جب چاہے، جس وقت چاہے پکڑ سکتا ہے۔ اگلا حکم اسی طرح سے جیسے ہم نے پہلے اس کے شروع میں دیکھا کہ یہ سورہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، اور غزوہ احد کے جو معاملات تھے، جو اس میں احکامات تھے، جو گائیڈنس کی ضرورت تھی، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں جو تھا وہ انسانوں کو وہ گائیڈنس پرووائڈ کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ سارے طریقے اور وہ چیزیں سکھائیں کہ جس سے گھروں میں، جس سے معاشرے میں، جس سے سوسائٹی میں سکون آئے، اور چیزیں جو ہیں وہ ہر جو بھی جس پوزیشن میں ہے وہ اچھے طریقے سے زندگی گزار سکے، بغیر کسی افراط و تفریق کے،
تفریط کے اور بغیر کسی ظلم اور جبر کے۔ تو اس میں پھر جو پہلی چیز تھی وہ یہ آئی وآتوا الیتامی، اور آتو دو، الیتامی بہت سے بچے اس میں یتیم ہوئے، اموالہم اموال ہم ان کے، وا اور لا نہ تتبدلو تبدیل کرنا، بدلا بدلو پیچھے بھی ہم نے پڑھا، تستبدلون من یبدلو، تو وہی ہے تبدیل کرنا، اردو میں بھی پڑھتے ہیں بدل دینا، اور نہ تم بدلو الخبیثہ خبیث ناپاک ناپسندیدہ جو چیز اچھی نہ ہو، بالطیب اچھی سے، تابہ یتیبو تاب خوشبو، طیب خوشبو کو کہتے ہیں، تو اسی سے ہے یہ کہ جو چیز خوشگوار ہو، اچھی ہو، مناسب ہو، جو سب کو بھلی لگتی ہو تو اس کو کہیں گے۔ ولا تاکلوا، وا اور لا نہ تاکلوا تم کھاؤ، تا یہاں پہ بھی تم کے لیے کھاؤ، اموالہم اموال مال کی جمع، ہم ان کے، الا طرف، اموال مال، کم تمہارے، اور ان کے مال اپنے مالوں کی طرف کر کے، یعنی کہ نا ان کو ملا جلا کے مکس اپ کر کے نہ کھاؤ، ان نہ بے شک، ہو وہ، کانا ہے، ہو بن بڑا گناہ، کبیرہ بہت بڑا، یعنی خوب جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، اور اردو زبان سوری عربی زبان میں اس سے آیا، اور خوب عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں جو بڑا گناہ ہو۔ اور یہ بھی ہے کہ خوب کے معنی ہوتے ہیں ایسا کام، ایسی غلطی کہ جس کے کانسیکوینسز ہوں، جس کو بھگتنا پڑے کسی نہ کسی صورت میں لازماً، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اور زیادہ کبیرہ بڑا لگا کے تو اس کو اور زیادہ اس کی اہمیت کو بتایا کہ یہ کام نہ کرنا کبھی بھی، کہ تم اس طرح کی بات میں، اس طرح کی چیز میں انوالو ہو جاؤ یتیموں کے معاملے میں خاص طور پر، کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَآتُوا الْيَتِيمَ یتامى اموالہم، یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ یہ بات نہیں ہوتی تھی وہاں پہ، نہیں تھا یہ رواج، اور عام طور پہ سوائے چند جو بہت ہی مہذب اور کچھ اس طرح کے قبائل تھے، اور اس میں یہ چیزیں کچھ تھوڑی سی جانی پہچانی جاتی تھیں، ان چیزوں کو ان کا خیال کیا جاتا تھا، ورنہ عام طور پہ جو بھی کمزور ہے، جو بھی جو ہے جس کا آپ مال ہتھیا سکتے ہیں، ابھی ہم دیکھیں اپنے ارد گرد تو مجھے تو ایسے لگتا ہوتا ہے کہ سب کا سب ویسے ہی اب پھر اسی طرح سے ہو رہا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، کہ تم دو مال یتیموں کے ان کو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور خبیث کو طیب سے نہ بدلو، یعنی اگر تمہارے پاس اکٹھا مال ہے کچھ اور تم نے اس کا حصہ نکالنا ہے اور اپنا بھی نکالنا ہے، جانور ہیں، بزنس ہے، زمین ہے، تو یہ نہ کرو کہ جو اچھی والی چیز ہے، جو زیادہ قیمت والی چیز ہے، جو زیادہ پسندیدہ ہے، وہ خود رکھ لو، اور بس اس کے لیے کیا کرو کہ خانہ پوری کرو نا، کہ بس نمبر جو کاؤنٹس ہیں وہ پورے کرو، اور باقی جو ہے تمہیں اس کو عدل بدل کر کے اپنے لیے اچھا رکھ لو۔ اور یہ بہت زیادہ اہم بات ہے اور بہت ہی نازک بات ہے جس کا خیال عام طور پہ نہیں رکھا جاتا۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور تم نہ کھاؤ، اموالہم ان کے مال، الام والکم اپنے مالوں کے ساتھ۔ اب ایک ہی جگہ پہ ہیں، اکٹھے ہیں، کوئی چچا ہے یا جو بھی تایا ہے، جو بھی ہے، اور وہ مل کے جو ہے ایک جگہ پہ کچھ مال ہے، کوئی بزنس ہے، اس کو وہ اس نے کرنا ہے، تو اب وہ بچوں کو بھی اس نے پالنا ہے، لیکن اس کے سلسلے میں بھی اس کو اس طرح سے کرے کہ اس میں مال جو ہے اس کے مال میں اسراف نہ ہو، اس کے مال کو اس طرح سے بے دردی سے خرچ نہ کرے کہ جس کی وجہ سے وہ اس بات پہ اینڈ اپ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کہے کہ تم نے اس کا مال اپنے مال میں ملا کے کھا لیا۔ بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت، اسی لیے سب سے پہلے کہہ دیا کیا کہ اللہ سے ڈرو۔ اور کبھی میں جب سورہ پوری اس کو پڑھ رہی تھی اور یہ سارا رکوع، تو مجھے سبحان اللہ ایسے لگ رہا تھا کہ صرف یہ ایک بات اگر ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں گڑ جائے کہ اللہ سے ڈرو۔ آپ میں سے نا کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، پلیز اپنے مائکس جو ہیں وہ میوٹ کر لیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہو وہ اللہ سے ڈرو، اور
ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ، کیونکہ یہ بہت ایسی بات ہے جس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ تمہیں برداشت کرنے پڑیں گے، جو تمہارے سامنے آئیں گے، تم ان سے پھر مشکل میں پڑو گے۔ سوری ڈسٹربنس ہو رہی ہے ان کی، چلیں جی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، وَإِنْ اور ان، اگر، خف ڈرو، تم ان لا، ان کے لا نہ، تقسطو تم انصاف کر سکو گے، اور اگر تم اس بات سے ڈرو کہ تم نہیں انصاف کر سکو گے، فی الیتامیٰ یتیموں کے بارے میں۔ اب یہ آیت خاص طور پہ یتیم عورتوں کے لیے ہے، یتیم لڑکیوں کے لیے ہے۔ فن کے ہو، فی میں الیتامیٰ یتیم، فن کے ہو پس ان کے ہو تم نکاح کرو، امر ما جو تابا تم پسند کرو، پہلے بھی ہم نے پڑھا تابا، لکم تمہارے لیے، یعنی جو تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو، من سے النسائی عورتوں میں سے، مسنا دو، و ثلاثا اور تین، و رباع اور چار، دو دو تین تین چار چار، یعنی ایک جو ہے ٹائم میں دو سے تین سے، دو کو تین کو یا چار کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس ان، اگر، تم ڈرو، تمہیں ڈر ہو، فَإِنْ خف ڈرنا، تم ان لا، ان کے لا نہیں، تعدلو تم عدل کر سکو گے، فواحدہ، پس واحدہ واحد، تو ایک ہی، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے، ایموشنل ہو کسی بھی طرح سے، کسی کی طرف زیادہ جھک جاتی ہے، تمہارا دل جھکاؤ ہو جاتا ہے، ایسی بات ہے، اور باقی چیزوں میں تمہیں مشکل لگتا ہے کہ چیزوں کو برابر برابر صحیح سب کے ساتھ، سچویشنز ایسی آ جاتی ہیں کہ جن میں پتہ نہیں چلتا کہ اب عدل کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے نا۔ تو اسی لیے معاشرے کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جج بنتے ہیں، یا جو ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے لیے اسپیشل جو ہیں وہ کورسز ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو کچھ بھی نہ پتا ہو اور پھر آپ اتنے بڑے جو ہے چیز اس میں چلے جائیں جس میں کہ اتنا سخت جو ہے وہ عدل کا حکم ہے، تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو اس سے اگر اللہ کا خوف ہو اور تم اس بات سے ڈرو کہ میں اس ایسی چیز جو ہے اس میں اینڈ اپ نہ ہو جاؤں، تو پھر کیا کرو کہ ایک ہی رہنے دو نا اپنی زوجیت میں، او یا ما جو ملکت مالک ہو، ایمان رائٹ کم تمہارا، یعنی تمہارا داہنا ہاتھ، یہ ظاہر ہے ضرب المثل اور جیسے وہ ہوتے ہیں اس طرح کے الفاظ کسی بھی زبان میں اس سے ہے، او ملکت ایمانکم کا مطلب عربی زبان میں انڈرسٹوڈ کہ جو تمہاری کنیزیں ہیں، جو تمہاری جو اس زمانے میں ظاہر ہے لونڈیاں ہوتی تھیں۔ اب اس کا کوئی وہ ہے نہیں کسی طرح سے بھی وہ بات، کیونکہ یہ سرونٹس یا اس طرح کی جو چیز ہے، اور انتہائی جس کو کہتے ہیں لا علمی اور لاپرواہی والی بات ہے اگر کوئی اس کے بارے میں کہتا ہے، کیونکہ یہ بات ان لوگوں کے لیے تھی جو جنگوں میں لڑنے کے لیے آتے تھے، اور آتی تھیں عورتیں اور قید ہوتی تھیں، اور حکومت اور اس کے جو ہے وہ بیت المال میں جاتی تھیں، اور وہاں سے جو ہے وہ سپاہیوں کو یا دوسرے لوگوں کو دی جاتی تھیں، یہ ان کی بات ہے صرف۔ ذالکہ یہ، ادنا قریب ہے، ان لا، ان کے لا نہ، تعولو تم حد سے بڑھو، دو میننگ اس کے بتائے جاتے ہیں کہ حد سے بڑھنا، آگے بڑھ جانا، غلط کر لینا کچھ، اور دوسرا یہ کہ اعلیٰ سے بھی ہے کہ آل بہت زیادہ ہو جانا نا، کہ اور پھر اس کی ٹیک کیئر کرنا ظاہر ہے مشکل ہو جائے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یتیموں کے بارے میں کیئرفل ہونے کے لیے تمہیں کیا کیا چیزیں جو ہے ان سے، وَإِنْ خفتم اللہ تقسطوا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم نہیں انصاف کر سکو گے، فی الیتامیٰ یتیموں کے بارے میں، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو جن کو تم پسند کرتے ہو۔ تو اس کے بارے میں ایک بہت ہی سبحان اللہ حدیث ہے کہ اگر اس جو اس کی شان نزول ہے، اس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عہد رسالت میں ایک یتیم لڑکی تھی،
جو کسی شخص کی کفالت میں تھی، یقیناً وہ مسلمان ہوں گا جو بھی ہوگا، اور جس کی ملکیت میں ایک باغ تھا، نکاح کر لیا، مہر بھی نہ دیا اور باغ پر بھی قبضہ کر لیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اب سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ باتیں کتنی اس طرح سے ہوتی ہیں کہ جس میں کہ یعنی گھر کی بات گھر میں رہے، گھر کا مال گھر میں رہے، اور اس میں پھر یہ ہے کہ وہ مال، وہ چیز جو ہے وہ اس عورت کے پاس جس کی ملکیت ہے کبھی بھی نہیں جاتا۔ جو بھی اس کا ولی ہے، جو بھی اس کا، اور سم ٹائم یہ چیزیں، یہ کام اپنے باپ، بھائی اور دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کہ جو اس کی چیز ہے، جو اس کو ملنی چاہیے، اور جس کو ہم کہتے ہیں کچھ علاقوں میں کہ بیٹی کو بیچ دیا، اس کا بھی ایک یہی ہوتا ہے کہ وہ باپ جو مہر ہوتا ہے وہ اس بیٹی کو دینے کی بجائے جو اس سے شادی کر رہا ہے وہ مہر اس کا باپ لیتا ہے اس سے، کہ یہ اتنے مہر کے عوض میں تمہیں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو وہ اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ساری چیزیں، دیکھیں یہ سارا کچھ اس وقت ایسی کوئی چیز نہیں تھی، عورتیں خود جو تھیں وہ وراثت اور دوسروں کی ملکیت سمجھی جاتی تھیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سارے احکامات دیے، اور ایک عورت کی ساتھ زیادتی کی وجہ سے اور اس کو اس طرح سے لے لینے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ تم ایسے کام نہ کرو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ، اور آتو دو، النساء عورتوں کو، صدقاتہن، صدقہ، صدقہ نہیں ہے، صدقہ ہے نا، صدقاتہن، مہر کو کہا جاتا ہے نہلا خوشی سے۔ صدقہ صدق سے ہے، یعنی کہ سچائی کے ساتھ، صدق کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، نیت کی صفائی، نیت کا خلوص، اور سبحان اللہ، اور پھر ساتھ میں نہلا، یعنی اتنی زیادہ اس میں خوشگواری، اتنی محبت، سیریسنس کہ میں جو رشتہ کرنے جا رہا ہوں، جو میں تمہارا ہاتھ تھام رہا ہوں، جو میں تمہیں اپنے، تو اس میں سب سے پہلے میرے صدق کا ثبوت، میری سچائی کا ثبوت یہ ہے، اور اس کو اتنی خوشی سے، اتنی محبت سے ایک گفٹ کر کے، اور اس کے ساتھ اب یہ بات سب بہت زیادہ، یہ جس کو کہتے ہیں نا برننگ ایشو ہے، اور بہت زیادہ عام طور پہ یہ جو ہے نا اس میں پرابلمز ہوتی ہیں، اور زیادہ تر ہمارے کلچر میں نہیں اچھے طریقے سے جو ہے وہ مہر دیا جاتا، اور اس کے ساتھ بہت ساری اس طرح کی فیلنگز اٹیچ ہوتی ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ہمیں ہدایت فرما رہا ہے، اگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا، اگر ہم نے اس طرح سے نہیں اس ساری چیز کو کر سکے، تو ہم آگے کوشش کریں کہ آگے ہماری نسلیں ایسا نہ کریں، ان کو اچھی اس کی سینس ہو، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا تو اب یہ کیوں جو ہے اتنے مزے سے یہ مہر سارے انجوائے کریں، اور اس کے اوپر فَإِن تِبْنَا، پس ان، اگر، تبنا، وہ یعنی کہ جو عورتیں ہیں وہ خوشی سے، لکم، وہ کچھ تم میں، اس میں سے، لکم تمہارے لیے، ان شیئن کوئی بھی چیز، من ہو، من سے، ہو اس سے، نفسن ٹھیک ہے، کچھ بھی اپنی خوشی سے، اپنے نفس سے، فقلوہ، پس کلو کھاؤ، ہو اسے، ہنین، ہنی خوشگوار، مریا، مریا ویسے ہضم کو کہتے ہیں، مری اس آنت کو کہتے ہیں جو حلق سے لے کے معدے تک جاتی ہے، جس میں کہ یعنی کہ مطلب اس کا یہ ہوگا کہ ایسی چیز جو خوشگوار بھی ہو اور جو زود ہضم بھی ہو، ہنی مریا کے یہ معنی بنیں گے، یعنی کہ اس کو پھر مزے مزے سے کھاؤ، اور اس کے آفٹر ایفیکٹس بھی جو ہے نا وہ بھی اچھے ہوں، یہ نہ ہو کہ اس وقت اتنا زیادہ مزے کا لگے کوئی چیز، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جا کے اندر معدے میں مشکل پیدا کر دے، اور آپ ان ایزی فیل کرو، انکمفرٹیبل فیل کرو، تو ایسی بات نہیں۔ تو سبحان اللہ، دونوں طرف یہ ہدایات جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مردوں کو کہہ رہا ہے کہ صدق، سچائی، محبت، اخلاص، خلوص، سیریسنس کے ساتھ یہ جو مہر ہیں وہ ان کو ادا کر دو، خوشی کے ساتھ، کسی طرح سے ill فیلنگ اس میں نہ ہو، کسی طرح کی اس میں ایسی بات نہ ہو۔ اور ہمارے سٹارٹنگ پوائنٹ مہر کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اس کے بارے میں سبحان اللہ ہمیں خود سوچنا چاہیے اور کرنا چاہیے اندازہ، اور اس کو ہمیں دوسرے لوگوں تک پہنچانی چاہیے یہ بات، جن کو نہیں پتا، جو نہیں جانتے، ان کو، اور ان فیلنگز کو اچھی فیلنگز کے ساتھ
تبدیل کر کے اور اچھے طریقے سے یہ سارا معاملہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ خوشی سے، نفساً خود ہی اپنی مرضی سے نا، کوئی چیز بھی تمہیں دینے کے لیے خوشی سے تمہیں دیں تو پھر تم اس کو قبول کر لو، فَكُلُوهُ، تو پھر کھاؤ اس کو ہنی مریا، مزے سے۔ پھر یہ نہ ہو کہ پھر تم کہو کہ لو جی اب میں تو مرد ہوں، میں تو نہیں یہ لوں گا، یا تم نخرے دکھاؤ، یا تم جو ہے نا اس کو احسان کر کے لو، یا تم اس کو بہت جو ہے نا وہ ایسے طریقے سے لو کہ جس سے کہ دینے والے کو وہ بات جو وہ خوشی سے، جو اپنی مرضی سے، چاہت سے، جس ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ، ظاہر ہے آپ کی محبت لینے کے لیے، آپ کے ساتھ اور زیادہ اچھے طریقے سے رہنے کے لیے وہ ایک اس طرح کی چیز ایک طرح سے قربانی کر رہا ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ ایسے لو کہ جیسے اس کی بجائے آپ کوئی احسان کر رہے ہیں، یا پھر آپ اسے نہیں نہیں مجھے نہیں تمہاری اس کی ضرورت، تم اس طرح کی کوئی بات کرو۔ اور جو دینے والا ہے وہ بھی اس طرح سے دے کہ بعد میں ایسی باتیں نہ کرے یا ایسی چیزیں نہ مینشن کرے کہ اس کے بعد جو ہے وہ کھا تو لے، وہ اس کو یوز تو کر لے، لیکن اس کے بعد ساری زندگی اس کے بارے میں تانے سنتے رہے۔ تو وہ ہنیم مریا ہونا چاہیے، دونوں طرف کو اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں، دونوں طرف سے۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور ساری چیزوں سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ کبھی بھی کسی شوہر کو خود اس کے لیے، اس لیے اتنی فَإِن طِبْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، طِبْنَا اور نفسن دونوں باتیں ایک جملے میں کہیں، اور اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کوئی بھی شخص کسی طرح کا اشارہ بھی نہ کرے کہ مجھے اب اس میں سے چاہیے، مجھے دے دو، میرے پاس کم ہے، دیکھو حالات کیسے ہیں اور یہ سارا کچھ، بلکہ وہ عورت خود، ایسی آپ کی ریلیشن ہونا چاہیے، ایسی آپ کی محبت ہونی چاہیے، ایسے آپ کو ایک دوسرے کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ خود اپنی خوشی اور مرضی سے دے، اور پھر بعد میں بھی اس کو مصیبت کا ذریعہ آپ کے لیے نہ بنائے، بلکہ خوشی خوشی آپ اس کو انجوائے کر سکیں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ہمارا ٹائم تھوڑا سا